بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ اور اہل سنت کے افطار کے وقت میں فرق کیوں ہے؟ آپ کا سوال، مستند اور مستدل جواب۔ چونکہ اکثر شیعہ جوانوں سے کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ دیر سے افطار کیوں کرتے ہیں، تو اس کلپ میں ہم فقہ جعفری اور اہل سنت کے درمیان افطار کے وقت میں فرق کی وضاحت کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف فقہ جعفریہ کے پوائنٹ آف ویو اور موقف کو روشن کرنا ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری یا تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اپنے بندوں پر روزہ واجب قرار دیا ہے، اور اس روزے کے واجب ہونے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن فقہ کے بعض مسائل کی طرح افطار کے وقت کے سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ افطار کے وقت کے سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ فقہ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبے فوراً رات کا وقت یعنی مغرب کا شرعی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ اہل تشیع کے نزدیک سورج ڈوبنے کے بعد مشرق میں ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے، اس کے ختم ہو جانے کے بعد رات یعنی مغرب کا شرعی وقت شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں روزے کے شروع اور ختم ہونے یعنی افطار کے وقت کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے، اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت کے مطابق تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ روزے کا وقت طلوع فجر صادق سے رات کے شروع ہونے تک ہے، لیکن رات کے شروع ہونے کا دقیق اور ایگزیکٹ وقت کب ہے؟ اس آیت کے ذیل میں شیعہ مفسرین کا یہ نظریہ ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر التبیان میں ذکر کیا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، لیل یعنی رات سورج کے غروب ہو جانے کے بعد کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور رات کے آ جانے کی علامت حمرہ مشرقیہ یعنی آسمان کی مشرق کی جانب موجود سرخی کا ختم ہو جانا اور مشرق کی طرف سے سیاہی کا آنا ہے۔ لیکن جہاں زمین ہم سطح اور برابر ہو اور وہاں پر پہاڑ وغیرہ نہ ہو تو رات کا صدق سورج کے ڈوب جانے پر ہی ہوگا۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر مجمع البیان میں اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کی ابتدا طلوع فجر دوم سے ہے، جس کی پہچان افق پر مستطیلی شکل میں پائے جانے والی روشنی ہے، جسے فجر صادق کہتے ہیں، اور صبح کی نماز کا وقت اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ روزے کا اختتام یعنی افطار کا وقت رات کا آ جانا یعنی سورج کے ڈوبنے کے بعد ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد مشرق کی طرف جو لال رنگ آسمان میں ظاہر ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے اور اس کی جگہ سیاہی ظاہر ہو جائے۔ افطار کے وقت کی علامت ان جگہوں کے لیے ہے جہاں پہاڑیاں یا ٹیلے وغیرہ موجود ہوں، لیکن وہ جگہ جہاں پہاڑیاں یا ٹیلے نہ ہوں تو اس جگہ کے لیے صرف سورج کا ڈوب جانا ہی افطار کے لیے کافی ہے۔ اہل سنت مفسرین کی نگاہ میں افطار کا وقت، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فجر سے غروب تک روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن رات کے بارے میں اختلاف ہے کہ رات کب سے شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اہل سنت مفسرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ فخر رازی تفسیر الکبیر میں کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کے درمیان اختلاف ہے کہ رات کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن کے آخر کو اس کی ابتدا سے موازنہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح دن کی ابتدا اس کی علامت نمایاں ہونے یعنی سورج کی روشنی آنے سے ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی انتہا علامت چلی جانے اور سورج کی روشنی ختم ہو جانے سے ہوتی ہے۔ طبری اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل کرتے وقت کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی سنت ہیں۔ پہلی چیز جلدی روزہ کھولنا جب دن ڈھل جائے، دوسری چیز سحری میں نماز صبح تک تاخیر کرنا، تیسری چیز نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اگرچہ طبری جلدی افطار کرنے اور دیر تک سحری کھانے کو سنت رسول جانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ رات کے ختم اور شروع ہونے کی کیا علامت ہے۔ لوگوں کو کیسے معلوم ہو کہ کب افطار شروع کرنا ہے اور کب سحری ختم کرنا ہے؟ صرف طبری نے ہی اس بات کو واضح نہیں کیا، بلکہ دیگر مفسرین اہل سنت نے بھی اس میدان میں بحث نہیں کی ہے، جبکہ شیعہ مفسرین نے مستدل اور واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں افطار کا وقت شیعہ روایتوں میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ کتابوں میں بہت سی روایتیں موجود ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلی روایت برید ابن معاویہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب سورج کی سرخی مشرق کی جانب سے ختم ہو جائے تو سورج مغرب میں ڈوب چکا ہے۔ دوسری روایت عبداللہ ابن وضاح کہتے ہیں
کہ میں نے عبد صالح یعنی امام کاظم علیہ السلام کو خط لکھا کہ سورج ڈوب جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد رات کا اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے، سورج ہماری نظروں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے اور سرخی ظاہر ہو جاتی ہے اور ہمارے یہاں مؤذن اذان دینے لگتے ہیں، تو کیا میں اس وقت نماز پڑھ لوں اور روزہ دار ہونے کی صورت میں افطار کر لوں یا پھر اس سرخی کے ختم ہونے کا انتظار کروں؟ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا، سرخی کے ختم ہو جانے تک انتظار کرو اور اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ اہل سنت کی حدیثوں میں افطار کا وقت۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن ابی اوفا نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا روزے کی حالت میں اپنے اصحاب کے ساتھ سفر پر تھے کہ سورج ڈوب گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطار لگاؤ۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بھول گئے ہیں، آپ روزے سے ہیں اور ابھی تک دن باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ نے اپنی انگلی سے مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جب مشرق کی سمت میں سیاہی دکھے تو روزہ دار افطار کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث، امام ترمذی نے افطار کے وقت کے حوالے سے مستقل ایک باب لکھا ہے، جس کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے اور دن ختم ہو جائے اور سورج ڈوب جائے، اس وقت تمہیں افطار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ان دو روایتوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثوں میں ذکر ہوا ہے، افطار کے لیے ان دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، سورج ڈوب جائے، دوسری بات، مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے۔ اسی وجہ سے فتح الباری کے مصنف اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، جس میں 3 اہم پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، جب مشرق سے رات نمودار ہو جائے۔ نمبر 2، اور مغرب میں دن ختم ہو جائے۔ نمبر 3، اور یہ دونوں کام سورج ڈوبنے کی وجہ سے ہو تو روزہ دار افطار کر سکتا ہے۔ شیعہ فقہا کا نظریہ۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا، کیا سورج ڈوب جانے کے بعد افطار کیا جا سکتا ہے اور نماز مغرب پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر سورج ڈوب جانے کے بعد آسمان پر ہونے والی سرخی کے زائل ہو جانے تک صبر کرنا چاہیے۔ شہید اول محمد ابن جمال الدین لمعۃ الدمشقیہ میں فرماتے ہیں، قول اشہر کی بنا پر روزے کا وقت فجر دوم سے مشرق کی جانب موجود سرخی کے ختم ہو جانے تک ہے۔ جواہر الکلام کے مصنف محمد حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ غروب کی تعریف اور اس کی علامت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ شرعی طور سے غروب سورج کے ڈوب جانے کو کہا جاتا ہے، جو نماز مغرب کی ابتدا اور افطار کا شرعی وقت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے سرخی ختم ہو جائے۔ یہ نظریہ امامیہ فقہا کے درمیان نقل، فتویٰ اور عمل کے اعتبار سے مشہور ہے، بلکہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ کنکلوژن، رات تک روزہ رکھنا واجب ہے۔ رات یعنی مغرب کا شرعی وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈوب جائے اور مشرق کی جانب موجود سرخی ختم ہو جائے اور سیاہی آ جائے۔ صرف سورج کے ڈوبنے سے رات محقق نہیں ہوتی، یا کم از کم رات کے محقق ہونے میں شک پایا جاتا ہے، لیکن ہمراہ مشرقیہ، مشرق کی جانب موجود سرخی کے چلے جانے سے رات کا محقق ہو جانا یقینی اور قطعی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیعہ فقہا کہتے ہیں، جب تک رات ہو جانے کا یقین نہ ہو افطار نہیں کرنا چاہیے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔